اتنے غیر ہے ہی کوئی نہیں، اتنے تو سارے علی دے منن والے نے۔ منڈے نے نعرہ مارے ہے تے تسی انج ڈرے ڈرے جے ویکھن ڈے ہو۔ پتہ لگا جی انہوں سنی آخ دین منکر سڑدا علی دا منکر سڑدا علی دا جن کی خانقاہوں سے جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر پھرتے ہیں شہریت نہیں ملتی۔ میں نے اکثر دیکھا ہے شجرہ دشمنان حیدر کا، ماں کا نام تو ملتا ہے بلدیت نہیں ملتی۔ منکر سڑدا علی دا، منکر سڑدا علی دا، سن لو اسی کونا منکر سڑدا علی دا، نا سن کے او سنی ہر ویلے علی، سنی ہر ویلے علی، سنی ہر ویلے علی، علی کردہ منکر سڑدا علی دا، نا سن کے او سنی ہر ویلے علی، سنی ہر ویلے ہاتھ چوکے اکھنے سنی ہر ویلے، سنی ہر ویلے، سنی ہر ویلے، آئے ہائے ہائے سنی ہر ویلے علی، علی کردہ او دی وجہ کیے اسی سارے حیدریاں حیدری رہنا اسی سارے حیدریاں حیدری رہنا اسی سارے حیدریاں حیدری رہنا اور کالیا اسی سارے حیدریاں ناسبیا خارجیا اسی سارے حیدریاں حیدری رہنا حیدری اسی سارے حیدریاں حیدری رہنا دم دم ہر ویلے آئے دم دم ہر ویلے نہیں مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا حیدری بن کے آکھنا دم دم ہر ویلے
اساں علی علی کہنا دم دم ہر ویلے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہاتھ جو کے آنکھوں دم دم ہر ویلے اساں علی علی دم دم ہر ویلے جڑا ہاتھ تھلے رکھے گا مینوں او دے تے بھی ڈاؤٹ ہے او دی وجہ اے علی دا ذکر ہاتھ چوک کے کرنا میرے نبی دی سننا تے حضور نے علی دا ہاتھ پھڑیا ہوا وچ لہرایا تے فرمایا صحابہ ویکھ لو من کن تو مولا ہو فالی مولا جدا میں مولا ہو دائی علی مولا جدا میں مولا جدا میں مولا اے نبی دا فرمان ہے نبی نے علی دا ہاتھ انج پھڑیا سی ہوا وچ لہرا کے میرے آقا فرمایا اے صحابہ سن لو جدا میں مولا ہو دا علی مولا صحابہ بھی کہندے ہونے نے آقا ٹھیک ہے اور دم دم ہر ویلے اساں علی علی چلو تک اونچی نہ پڑھو گے میں آگے نہیں جانا دم دم ہر ویلے اساں علی علی آئے ہائے ہائے دم دم ہر ویلے اساں علی علی 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 یا علی 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 دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی حضرات وجہ رکھے اج لاجپالا کا فرمایا ہن مولا دا معنی سنو کچھ بندیاں نے مولا دا معنی کیتا خلیفہ آندے علی پہلا خلیفہ سی دوجیاں نے تکے نال خلافت لے لیے میں کہا نہیں نہیں کدی آندے نے زہرا دا دروازہ تکے نال گرا دیتا ہے تکے نال منا لیا ہے باغ فتح کھو لیا ہے میں کہا نہیں نہیں غور کر ذرا علی شیر خدا ہے وہ اکھنے باغ کھو لیا دروازہ زہرا دے گرائے زہرا شہید ہو گئیاں میں کہا ایتھے ماڑا جیا بندہ ہوئے اپنی بیوی نو مندہ بولن نہیں دیندہ علی دے ہوئے علی او بندہ ہے جڑا خیبر نو ٹھڈا مارے نہیں مسئلے دی سمجھ آئیے جدو یہ تقریر پاسوں سنو نا دروازہ گرا دیا گیا بڑا ظلم ہوا وہ گرانے والا عمر تھا خلافت لے لی گئی دھکا کیا گیا جبر کیا گیا ظلم کیا گیا وہ زورور تھے میں کہا جھوٹ اور جھوٹ بولنے دھکا آیا جھوٹ بولنے خلافت لے لیے جھوٹ بولنے گل جڑی کرنی ہے سنو ذرا ماڑا جیا محلے دا بندہ بگڑ جے مولوی نال کدے نال ماڑا بندہ ویسے محلے دا جڑا انج ماڑا ہوئے گھروں جنوں روزانہ بے مار دی ہوئے انہوں کوئی تھانہ نہ لڑن نو لبے تے مسیتے گل پیندا آ گئے وہ کتھے لڑتا ہے اچھا
جنی دیر تے قاری صاحب سیر رکھن نیواں اونی دیر تے گزارا چلتا ہے. جی انہیں آخیا بابا سویرے بھی میری گل ہویا رہنے تے شام بھی کوئی اور بندہ لب پھر بڑا باہر جا کے آتا یہ پیچھے نماز نہیں ہوتی. کی آندے نے یہ پیچھے محلے دا بندہ ماڑا ہوئے قاری صاحب نہ لڑ پوے عالم صاحب نہ لڑ پوے مفتی صاحب نہ لڑ پوے آندہ یہ پیچھے نہیں ہوتی میں پڑھ نہیں پڑھتا یہ پیچھے ہوتی نہیں ہوتی میں نہیں پڑھ رہی میں کیا تکا نہیں ہویا علی وہ بندہ ہے علی وہ ذات ہے اور جن نے 2.5 سال ابو بکر دے پیچھے پڑھی ہے. انصرو ذرا علی وہ بندہ ہے جنہوں نبی فرمایا علی میرا ہے میں علی دا علی منی علی میرے وچوں ہے علی میرا ہے میں علی دا وا. آقا کے فرمایا جنہیں دل وچ بغض علی ہو کدی مومن رہ سکتا ہی نہیں اور جڑا مومن ہوے کدی علی تو پیچھے رہ سکتا ہی نہیں. جڑا مومن ہوے علی تو پیچھے جدے دل وچ حب علی ہوے کدی بے ایمان ہو سکتا ہی نہیں. جدے دل وچ بغض علی ہوے کدی مومن ہو سکتا ہی نہیں. توجہ ہے کدی مومن ہن سمرن جڑی گل کرنا چاہنا چلو گل ایتھے چلن نہیں سی جدہ میں مولا انہیں مانا کر لیا جی خلیفہ مولا دا مانا خلیفہ میں کیا نبی بھی خلیفہ علی بھی خلیفہ بقول دے رہے ہیں اور ایتھے سنی علماء دی گل کرنے لگا وا کسی نے کچھ مانا کر لیا حالانکہ مولا دا مانا غلام بھی ہے مولا دے کے ہی مانے نے پر جڑا اہل سنت دے اکابرین نے مانا کیتا ہے جڑا مولا علی نال پیار کرنے والے مانا کیتا ہے انہاں کہ مولا دا مانا محبوب ہے مولا دا مانا محبوب ہے. حضور فرمایا لوگوں صحابہ سن لو جدا میں مولا ہودا علی مولا جدا میں محبوب ہودا علی محبوب میں نبیاں دا محبوب علی نبیاں دا محبوب. سنیا جے میرے آقا فرمایا مشرق والیاں دا میں محبوبہ علی مشرق والیاں دا محبوب ہے مغرب والیاں دا میں محبوبہ علی مغرب والیاں دا محبوب ہے جنوب والیاں دا میں محبوبہ علی جنوب والیاں دا محبوب ہے میں شمال والیاں دا محبوبہ علی شمال والیاں دا محبوب ہے میں فرشتیاں دا محبوبہ علی فرشتیاں دا محبوب ہے میں کائنات دا محبوبہ علی کائنات دا محبوب ہے میں زمین والیاں دا محبوبہ علی زمین والیاں دا محبوب ہے میں آسمان والیاں دا محبوبہ علی آسمان والیاں دا محبوب ہے. صحابہ میں تواڈا محبوب علی تواڈا محبوب ہے. صحابہ بول کے کہندے ہون گے آقا بالکل ٹھیک ہے ہن دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے. ہن توجہ رکھیا جے علی او ذات اے نبی دی او ذات اے. حضور کسے نو بلا کے مہربانی فرمان کسے دے کول جا کے مہربانی فرمان. حضور رحمت للعالمین نے کسے دے مہربانی بلا کے کر دین کسے دے جا کے کر دین. ایک ایسا ویلا آیا حضور فرمایا آج مہربانی کرنی ہے ابو بکر نو بلاؤ آنکھو نماز پڑھائے صحابہ پیچھے پڑھو آج میں نبوت دیاں اکھاں نال ویکھ لاں میرے مصلے تے ابو بکر کھلوتا کڈا سونا لگدا ہے. ہن اگلی گل سنو ذرا. پھر ایسی رات آئی حضور فرمایا آج رات بڑی خطرے دی رات ہے
پر اج محبوب مہربان ہوئے نے فرمایا علی تو میرے بسترے تے آرام کر. ادھر حضور صدیق اکبر دے بوئے تے آپ چلے گئے. فرمایا ابو بکر انہوں بلا کے کرم کیتا ہے, تیرے کو لا کے کرم کیتا ہے. توجہ ہے, دیکھو حضور کی میں کرم فرمانے, مولوی دی وانڈ نہیں, یہ نبی دی تقسیم ہے. یہ کسی ذاکر دی وانڈ نہیں, یہ نبی دی تقسیم ہے. فرمایا ابو بکر چلیے, غار آئی, گود ابو بکر دی, سر نبی دا, بولو گود ابو بکر دی, سر نبی دا. مہربانیاں ہوئیاں, نبوت والا رنگ چڑھ گیا. ابو بکر نو صدیق اکبر دے بڑی شفقت فرمائی, مہربانی فرمائی. ہن گود ابو بکر دی, سر رسول اللہ دا. خیبر فتح ہویا, بولو خیبر فتح ہویا. یہ گل میں وقت پیش نظر باز کرنا. خیبر فتح ہویا, مقام صحبہ آیا, میرے نبی عصر دی نماز پڑھ لئی. ہن گود علی دی, سر میرے نبی دا, گود علی دی, سر اللہ دے رسول دا, گود علی دی. اور جناب والا سارے امام الانبیاء دا. ہن عصر دا ویلا ہویا تے بکر گزردا جا رہے ہے, سورج غروب ہون دے قریب ہے. مولا علی دے دل چ خیال آیا نماز میری رہندی ہے, عصر دی نماز دا ویلا ہے, نماز بھی بڑی ضروری ہے. کرا تے کرا کی کرا, ہن سر نبی دا ہے, گود علی دی ہے. علی سوچ دے نے پے نماز دا ویلا جاندا پیا. ہن دل چ خیال آیا کہ نماز اللہ دی اطاعت ہے, اللہ دا حکم ہے. پھر خیال آیا علی تینو نبی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, انا دار الحکمت وعلی بابوہا. علی دے دل وچ خیال آیا ہوئے گا, اوے علی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت. سورج غروب ہو گیا, حضور پہ دہارے, علی نماز پڑھ لئیے. عرض کیتا ہے آقا یہ جے نہیں پڑھی. غیب دان نبی نے فرمایا, مختار کل نبی نے فرمایا. آئے ہائے مختار کل نبی دی آواز آئی. حضور فرمایا علی ادا پڑھنی ہوں کہ قضا پڑھنی ہوں, ادا پڑھنی ہوں کہ قضا پڑھنی ہوں, ادا پڑھنی ہوں قضا پڑھنی ہوں. کائنات وچ بندہ تے وکھا جڑا سورج ڈوب جائے تے آکھے دسو ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے. اللہ دے ستا سماناں چ تے ستا زمیناں وچ ایک کوئی ہستی ہے جڑا زہرا دا بابا ہے, حسنین دا نانا ہے, آمینہ دا لالے, عبداللہ دا چلے. فرمایا ادا پڑھنی ہو کہ قضا پڑھنی ہو. علی نو پتا سی نبی دے اشاریاں تے جن ٹوٹ جاندا ہے, جڑ جاندا. علی بولیں ادا ہی پڑھیں گے. سورج ڈوب گیا سی, کیا سی سورج ڈوب گیا سی, سورج ڈوب گیا سی, سورج غروب ہو گیا سی. 10 علی ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے. علی بولے سونے ادا ہی پڑھیں گے. میرے نبی جدو اینی گل سنی حاطف تو آواز آئی, نبی جی محبوب جی حبیب جی دکھی دلاں دے طبیب جی. سونے انگلی دا اشارہ تو کر دے, سورج میں پیچھے موڑ دینا وا.
سنے اشارہ کرو حضور دی اٹھی انگل سورج اثر دے بولو سورج کتے ہیں اللہ بنی علی پڑھی نماز بولو علی پڑھی سنیں جے علی 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 کرن والے ہو جیس علی دی نماز لی سورج پیشاں آ جائے تو پی کے چرسے دے سیون تھانی پھر کے آگے دیتے آگے علی چلو کرنو ہو گیا مڑ کے ملنگ کری پورا سال نہیں لبا غصہ نہیں کر گئے اور ساڑھے کاری صاحب نے واندے نے محسوس نہیں کیتا تسی یہ اور صبح میرا درس ہو رہا ہے تقریباً 20 منٹ ادھا گھنٹہ فجر تو بعد ہر روز میں انہوں نے آخیا بھی تو انہوں حضرت صاحب جدوں آندے نے تسی غصہ نہیں کر گئے محسوس نہیں کر گئے یہ کیوں آنا ہے میں آخیا آندا میں آخنا کہ میرا دل نہ دکھے میں آخیا جدوں سچی کرنی ہے تو کئی چاول جڑے نے دکھ جانے ایو جی تقریر دے بندہ نہیں کر سکتا بھی سارے ہی راضی رہن یہ تو منافقانہ طریقہ ہے کہ سارے ہی راضی انج نہیں ہونا یا علی راضی کر لے یا نبی راضی کر لے یا علی دے دشمن راضی کر لے ایک کوئی پاسا رہندا ہیرے یا کھیڑے یا رانجھا علی پڑھی نماز بولو علی پڑھی علی نماز پڑھی اعلیٰ حضرت بول پہ مولا مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز وہ بھی نماز جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے مولا علی نے یا رسول اللہ تو نیند تی علی نماز بار دیتی سورج پیچھا آ گیا میرے کل جڑا حوالے میں ترمذی شریف دی شرح لکھی ہے عالم دین نے وہ شرح ترمذی میں لے کے آیا نال ایک ایو جہا وقت آیا کہ علی دے مننے والے نال سن مولا علی دے مننے والے نال سن اثر دا ویلا ہویا ایک نار کراس کرنی سی نار جدوں لنگے نہ لنگن تے نار لنگدیاں سورج ڈوب گیا حضرت علی جا رہے سن نار لنگدیاں سورج غروب ہو گیا سورج ڈوب گیا علی پار بولے جدو پار لنگ گئے تے بولے فرمایا نماز رہندی ہے اثر دی نہ خجی رہندی ہے فرمایا پھر ادا پڑھنی ہے کہ قضا توجہ ہے مولا علی بولے کی خیال ہے میرے ادا پڑھنی ہے کہ قضا انہوں نے کہا جناب دی مرضی ہے تسی ایک باری ادا ہی پڑھی سی سورج ڈوب گیا سی تسی ادا ہی پڑھی سی موقع تے پڑھی سی بادشاہ شہنشاہ مہربانی ہے جی میں دل کردہ کرو آندے نے علی دعا منگی یا اللہ تیرے نبی دی انگلی اٹھی سی سورج پیچھا مڑ گیا سی یا اللہ تیرے نبی دا ویر علی دعا پیا منگ دے سورج موڑ دے علی دعا منگی سورج اثر دیا گیا مولا علی پاک نے نماز پڑھائی اور جناب والا نماز وقت ہی ادا فرمائی ہون غور کرے آجے تائیوں دی اسی آنے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو علی ورگا زمانے تے ہاں جی علامہ عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی کمال دی گل لکھی ہے آندے نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤں دے نے ایک دن میں حضرت بلال تے مولا علی تینے بندے بازار چلے گئے تے بازار میں جا کے خربوزے خریدے تے جدو خربوزہ کھان لگے تے خربوزہ کوڑا سی میں عرض کی تھا علی جی ایک خربوزہ کوڑا ہے مولا علی دی ولایت والی زبان حرکت میں جا گئی مولا علی بولے
فرمایا کوئی گل نہیں، میں نبی پاک تو سنیا سی علی جنہ بندیاں دے دلاں وچ تیری محبت ہوئے گی بندے میٹھے ہون گے، جنہ دے دل وچ تیرا پیار ہوئے گا انہاں دیاں بولیاں میٹھیاں ہون گیاں علی جنہ پھلان دے وچ تیرا پیار ہوئے گا پھل میٹھے ہون گے، لگدا خربوزہ میرے نال پیار نہیں کردا، معلوم ہویا جڑا مندہ بولے او دے دل وچ بغض علی ہے، جڑا مٹھا بولے او دے دل وچ حب علی ہے۔ علی ورگا زمانے دے، علی ورگا زمانے دے بھئی کیا علی دی عبادت ہے، کیا علی دی شجاعت ہے، کیا علی دلیر نے، کیا علی سخی نے۔ ایک ایک گل کر دے جائیے تو ہمیں سارا دن کرتے رہیے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا، حاجت روا، مشکل کشا، علی ساڈے نے، اسی علی دیاں۔ حضرات غزوہ خندق دے موقع تے نا مولا علی نے جدو کافر مارے نا میدان بدر وچ، مولا علی کلیاں نے 21 بندے قتل کیتے کافران دے، 21 بندے۔ اور جدو سامنا ہویا نا غزوہ بدر وچ سامنا ہویا، ادھروں 3 قریشی آئے مکیوں والے جڑے آئے سن کافر، ادھروں آئے 3، ادھروں 3 انصار گئے، انصار صحابہ مدینیوں جڑے گئے سن، انہاں کہا کون جے؟ انہاں کہا اسی انصار ہاں۔ انہاں کہا جا کے نبی نو دسو ساڈے مقابلے وچ اپنے چاچے دے پتر بھیج، پھر لگ پتہ جائے گا۔ حضور فرمایا میرا علی کتھے ہے؟ اوکھے ویلے فرمایا علی کتھے ہے؟ علی آ گئے۔ حضور فرمایا علی امیر حمزہ حضرت عبیدہ سامنے گئے، مولا علی جاندے رکھ کے جدو بار کیتا جناب سر تن تو جدا کر کے رکھ دیتا۔ ایک غزوہ بدر روزہ رکھ کے، بولو روزہ رکھ کے حال تے روزہ تتی ریت دے اتے کھلو کے 313 بندیاں نے 1000 نو شکست دیتی ہے۔ یہ دے چک گل سن لو، کیا صحابہ سن جنہیں نبی دے دین تے جانا بھی باریاں، مال بھی باریا، اولاد بھی باری، گھر بھی باریا، علاقہ بھی باریا، وطن بار دیتا، ہر چیز وار کے اج ہر پاسے انہاں پاکاں دے ذکر ہوندا ہے۔ او دی وجہ ہے وے انہاں دنیا دے واسطے کیتے کچھ نہیں، انہاں جو کیتا ہے اللہ تے اللہ دے رسول لئی کیتا ہے۔ اے روزہ بھی اللہ دی رضا لئی ہے۔ بندہ روزہ رکھے نہ رکھے تے سامنے نہ کھاوے کہ میں روزہ رکھے ہے، اس طرح تے بندے رکھنا ٹھیک ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ روزہ اللہ تے بندے دا معاملہ ہے۔ یہ تے ساری اچھا ایک گل ہو رہے، یہ نفس بڑا ظالم ہے، نفس بڑا ظالم ہے۔ مولوی نو آندا تیرے ورگا کو مولوی ہے، تیری تون چ مولوی سریہ رہنا چاہیے، آکڑ کے رہیں، بندے دے پتراں والی گل کوئی نہ دسی۔ دنیا دار کول مربے ہون، آندا تیری بلے بلے، تو کو چھوٹا جہا بندہ، تیرے 20 مربے نے، ڈٹ کے رہ۔ علم والے نو آندا تیرا تے سودا ہی وکھرا ہے، دولت والے نو وکھرا تڑائی رکھدا ہے، شیطان ہے، نفس ہے، یہ بندے نو چکی رکھدا ہے۔ پر یاد رکھیں یہ ہمیشگی یہ چ نہیں، بولو ہمیشگی۔ اج دولت تیرے کول ہے، کل کسے کول۔ میں بڑے بڑے جگیردار منگدے ویکھے، منگن والے میں کوٹھیاں وچ ویکھے، پراڈواں تے ویکھے، منگن والے لوگ، غریب لوگ۔ یہ حالات نے کدی بدل دین، کدی اتے کدی تھلے، جس بھی حالات میں ذرا میں نبی دے در دا غلام بن کے رہی، جس بھی حالات چوئے۔ حضرات ہن ویکھو صحابہ دا جذبہ ذرا ویکھنا۔ میدان بدر ہے، بدر دا میدان ہے، ایک بالکل چھوٹی عمر دا بندہ ہے تے نام ہے حضرت حارثہ۔ یہ کنویں دے ہوتے نا لتاں لمکا کے بیٹھے سن، تیر چھوٹا کافر عمل ہوتے، حضرت حارثہ دے لگ گیا تے حضرت حارثہ جامع شہادت نوش کر گئے۔ یہ لڑ بھی نہیں سن رہے تے کنویں دے بیٹھے سن۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ
اجے چڑھدی عمر سی، چھوٹی عمر سی، غور کری ذرا، چھوٹی عمر تے جلے شہید ہو گئے نا حضرت حارثہ، انہاں دے متعلق کتاب لکھی ہے سید الورا قاضی عبدالدائم دائم صاحب نے، وہ دے وچ سیرت حلبیہ دے حوالے نال لکھی ہے۔ لیکن حضور فرمایا حارثہ جی یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا حارثہ آج صبح کیسی ہوئی ہے؟ حارثہ بولے آقا بڑی گل ہے، آج کیا بات ہے آج دی سویر دی؟ حضور فرمایا کہ میں آقا ایمان دی حالت وچ، ایمان بڑی چیز ہے، ایمان بڑی چیز ہے، اور کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھنے نال بندے جنت نہیں جانے، جے کلمے نال بیڑا پار ہوندا تے مدینے دے منافق سارے جنت جانا پار ہونا ہے۔ نبی دی ازواج مطہرات نو تے نہیں بونگدا رہیا، نبی دی آل نو تے نہیں بونگدا رہیا، اہل بیت اطہار نو تے نہیں بونگدا رہیا، اصحاب رسول نو بکواس تے نہیں کردا رہیا، بھائی نبی دے گھر دھر والیاں نال کتے دور تے نہیں کردا رہیا، بکواس تے نہیں کردا رہیا، اور جے ایسی کردا رہیا تے تینوں دور تے چلو جہنم دی اندر۔ اگر حضور نال پیار کر کے کیا ہویا آواز آنی ہے آ جا، جنت بنائی تو اڈے لئی ہے۔ حضرت حارثہ بولے آقا ایمان دی حالت وچ، حضور فرمایا اچھا ایمان تینوں ایڈا پکا یقین کیویں؟ سونیا سارا دن لنگ جاندا ہے روزے چ، سارا دن لگ جاندا ہے روزے چ، رات اللہ دے ذکر چ عبادت چ گزر جاندی ہے، رات دن گزر جاندا ہے روزے چ، رات گزر جاندی ہے اللہ دے ذکر چ۔ سونیا ہون تے اینی لو لگی ہے میں زمین تے بیٹھا ہوں تے جنتیاں دیاں آوازاں سن لینا، آئے 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 آقا ہون تے میں زمین تے بیٹھا ہوں تے میں آوازاں جنتیاں دیاں سن لینا۔ کملی والے تحت سرات جہنم جدو دوزخی چیخاں مار دین آقا میں انہاں دیاں چیخاں بھی سن لینا۔ سنیا ہون تے گلیں ہی وکھریاں، حضور فرمایا بخ بخ لکا یا حارثہ، واہ واہ حارثہ کیا بات ہے تیری۔ ان صحابی نبی داندہ پیا، سونیا میں زمین تے کھڑا ہوا، غلام نبی داندہ پیا، سونیا میں زمین تے بیٹھا ہوا، بھئی امتی نبی داندہ پیا، سونیا میں زمین تے کھڑا ہوا، صحابی نبی داندہ پیا، سونیا میں زمین تے کھڑا ہوا تے میں جنت دے وچ جنتیاں دیاں آوازاں سن لینا، سونیا میں دوزخیاں دیاں چیخاں سن لینا۔ اور جس نبی دے غلام نو اللہ قوت عزت عظمت شان عطا فرمائی ہے کہ زمین تے بہ کے جنت والیاں دیاں آوازاں سن لیندے، دوزخیاں دیاں چیخاں سن لیندے، جس غلام دا شان ہے اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آقا میں سن لینا کی آندین، میں سن لینا۔ حضور فرمایا بخ بخ لک یا حارثہ، حارثہ واہ 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 حارثہ کیا بات ہے تیری۔ حضرت حارثہ شہید ہو گئے نا، بدر بچوں حضور واپس آئے مدینہ پاک، حارثہ دی امی نو پتہ لگ گیا سی میرا پتر لڑدا بھی نہیں سی پیا، کنویں تے بیٹھا سی تیر لگا شہید ہو گیا۔ آ کے عرض کیتا کملی والے ہاں جے تے میرا پتر شہید ہیں تے میں صبر کر لینی ہے۔ یا رسول اللہ تو انہوں پتہ ہے میں نوں حارثہ نال کنا پیار ہے، کملی والے تو انہوں پتہ ہے میں حارثہ نال کنی محبت کرنی ہے۔ جے اے پتران لے جڑے باپ بیٹیاں نال پیار کر دینا، سنو ذرا آقا جے شہید ہو گیا تے میں صبر کر لینی ہے۔ کملی والے ہاں جے شہید نہیں ہویا تے دوسرے پاسے ٹر گیا تے میں قبر دیاں کندہ تک روندی روندی مر جانگی۔ یا رسول اللہ میرے حارثہ دا دسو۔ اچھا بی بی یہ گل کیوں پوچھن ڈئی سی؟ آقا دسو ہاں میرا پتر جنت گیا ہے، آقا میرا پتر جام شہادت نوش کر گیا ہے، آقا میرا پتر شہید ہے کوئی ایسا بندہ جڑا یہ گل دسے بھی فلانا بندہ شہید ہے تے جنتی ہے کوئی دنیا دا مفتی تے قاضی تے مولوی تے ہے کوئی بڑا وڈیرا جڑا اعلان کرے کہ فلانا بندہ شہید ہے تے جنتی ہے؟ جا کے کسے دنیا دے مفتی میانے قاضی نو پوچھیا جائے ہاں جی دسو فلانا بندہ شہید ہے تے جنتی ہے، وہ آکھے کبھی کام چنگے کرتا رہے تے جنت ٹر گیا، بارڈر دے ہوتے مر گیا، بھئی شہید ہے تے جنتی بشارت اس گل دی گارنٹی نہیں دے گا کہ جنتی ہے۔ اس بی بی ام حارثہ دی اماں پوچھنیاں نے پئیاں آقا دسو ہاں میرا پتر کتھے وے؟ نبوت والی نگاہ انج اٹھی جنت ود چلی گئی۔ فرمایا ام حارثہ تو ایک جنت ہی گل کرنی ہے، جنتہ 8 نے 8 جنتہ وچ اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ میں زہرا دا بابا، حسنین دا نانا، علی دا
بھائی فرمایا اللہ دا حبیب اپنی نبوت والیاں اکھاں نال ویکھ کے دسنا پیا تیرا پتر جنت الفردوس وچ پیا ٹہلدا توجہ ہے جڑے نبی مدینے کھلو کے ہوں گھر جا کے آخری سبحان اللہ جس خوش ہو جا جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے میرے آقا مدینے چ کھلو کے فرمان میں جنت چ ویکھنا پیا تیرا پتر جنت الفردوس وچ جیڑے نبی مدینے وچ کھلو کے جنت ویکھ سکدے نے او مدینے وچ رہ کے گھنڈے موڑ دی جامعہ مسجد اقصی وچ بیٹھے غلاماں نو بھی ویکھ سکدے نے وجہ ہے کیسا عقیدہ سنی دا کیسا عقیدہ دیتا امام محمد رضا نے ہم یہاں پہ پڑھیں وہ مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ 21 رمضان مولا علی نے جامع شہادت نوش فرمایا ہے دنیا دے پیچھے اس بندے نے مولا علی دے حملہ کیتا ہے غور کر ایڈا سونا علی ایڈی ہستی علی ایڈا پیارا نبی دا ویری علی ایڈے علی امام المتقین علی متقیاں دا امام ہے بولو علی ایڈا سونا خلیفہ ایڈے سونے علی جنہاں نو ویکھنا بھی عبادت ہے جنہاں دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے مولا علی کوفے دی جامعہ مسجد دے اندر جامع شہادت نوش کر گئے ایک دنیا دے مال پیچھے ایک دنیا دار بی بی دے پیچھے لا کے او دا نام سی عبد الرحمن ابن ملجم اس خارجی نے ایک بی بی نے ڈیمانڈ کر دی تھی کہ منو 3000 روپیہ دے دے تے مولا علی نے شہید کر دے او جناب بی بی دے پیچھے لا کے تے مولا علی ورگی ہسی دے تے تل گیا انہیں زہر لا کے نہ تلوار نو مولا کائنات ماہ رمضان المبارک ایک رات امام حسین دے گھر ایک رات امام حسن دے گھر توجہ ہے اپنے پتران دے گھران چ راتاں گزار رہے سن کھانا بہت کم کھان دے سن تے پوچھیا گیا تے جس دن رہ گئے سن نا 2 دن شہادت وچ تے پوچھیا گیا بھی حضور کھانا بڑا گھٹ کھاندے ہو مولا علی فرمان لگے خواب وچ حضور آئے نے تے فرمایا بس جلدی آ جا علی جی کنے دن رہ گئے نے فرمایا 1 دن یا 2 دن لیلہ اور لیلتان دے لفظ نے حدیث دے اندر حضور کنے کے دن فرمایا 1 رات یا 2 راتاں رہ گئی ہیں اور جس ویلے مولا علی نماز فجر دے واسطے آئے غور کر ذرا سانوں کو بندہ مندہ بولے اسی تے کری پرواہ نہیں کی تھی بڑے بڑے چبل بندے رہے نے جن نے علی تو نہیں ٹلے اسی 14ویں صدی دے بندے کیڑے کھاتے جان ساڈا تے حال ہی کوئی نہیں اسی کسے کام دے نہیں یا علی یا رسول اللہ یا صدیق اکبر عمر عثمان تہاڈا صدقہ ہی بیڑا پار ہونا ہے زہرا چادر تطہیر دا صدقہ یا زہرا تیری چادر تطہیر دا صدقہ تیرے پترانہ صدقہ بیڑا پار ہونا ہے حضرات مولا علی فجر دی نماز ٹائم آ کے جو تو نماز نیتی ہے انہیں جناب اللہ تلوار نو زہر لائی سی حملہ کر دیتا علی پاک دے سر تے تلوار ماری نا جدو خون دے نال داڑھی پاک چہرہ پاک رنگین ہویا نا تے جدو آ کے بندیاں نے اس بندے نو بھی پکڑ لیا تے مولا علی پاک نو اٹھایا تے مولا علی فرمایا مینوں نبی دا فرمان یاد آ گیا ہے حضور نے فرمایا علی دنیا دے اندر 2 بندے بڑے بدبخت ہون گے آقا کیڑے کیڑے فرمایا ایک جنہ حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں لتاں بڑیاں سن تے دوجا بندہ وہ ہونا ہے جن نے تیری داڑھی تے چہرہ خون نال رنگ دینا ہے حضور فرمایا مولا علی بولے کہ اج میرے نبی دا فرمان صادق آ گیا اج نبی دا فرمان سچا ہو گیا اور مولا کائنات جامع شہادت نوش فرما گئے اور مولا کائنات دا جنازہ جناب والا جس ہستی نے پڑھایا ہے انہوں نے امام حسن کہندے ہیں اپنی اولاد نو نیک بناؤ تاکہ تواڈے جنازے تواڈیاں اولاداں پڑھا سکن اپنی اولاد نو نمازی بناؤ اپنی اولاد نو عالم دین بناؤ حافظ قرآن بناؤ خود نمازی بن جاؤ دین دے نال جڑ جاؤ خدا دی قسمیں یہ چند ایام دی دنیا ہے مزہ تاں بے مرن تو بعد بھی پتہ لگے کہ دنیا تے رہ کے نوکری حضور دی کردہ گیا ہے نوکری مولا علی دی کردہ گیا ہاں بھئی دور دراز تو بندے آئے نے صدقہ فطر دے حوالے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر کی ہے صحابہ پوچھے آقا ہے کی اس فطرانہ صدقہ فطر
حضور فرمایا بحیثیت انسان کو غلطیاں ہو جاندیاں، روزہ رکھ کے کتے اکھ کو غلطی ہو گئی، قوت سماعت تو غلطی ہو گئی، کتے ایسی جگہ ٹر کے چلا گیا، گناہ ہو جاندے تے جس ویلے بندہ فطرانہ ادا کردا ہے تے او روزہ طہارت ہو جاندی روزے دی۔ اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا کہ روزہ زمین و آسمان دے درمیان لٹکیا رہندا ہے، معلق رہندا ہے، جدوں بندہ فطرانہ ادا کردا ہے روز اللہ دی بارگاہ شرف قبولیت پا لیندا ہے۔ اور یہ بھی بات سن لو، نبی پاک نے فرمایا کہ روزہ یہ حکمت ہے فطرانے وچ، فطرانہ دین دے نال، فطرانہ ادا کرن دے نال غریباں دی بھی سونی ہو جاندی ہے۔ ہر بندے دا دل کردا ہے تے کپڑے سونے ہون، مینوں گوشت گھر پکا ہوئے، یعنی کھانا اچھا ہوئے، میرے کپڑے نویں ہون۔ اور یاد رکھو جدوں غریباں نوں فطرانہ ادا کرو گے انہاں دا لباس اچھا بن جائے گا، انہاں دا کھانا اچھا بن جائے گا، وہ بھی اپنے کار خوشی نال عید گزار لین گے۔ ہوں پوچھے بھی فطرانہ کنا دینا ہے، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہر سال کیونکہ گندم دا آٹے دا ریٹ بڑھتا چڑھتا رہتا ہے تے خیر اتنے تے ماشاءاللہ پتہ نہیں لگتا بھی سویر کی ہے تے شام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حکومت نو ہدایت عطا فرمائے، اتھوں دے حکمراناں نو، اس ملک دیاں نو، سویرے ریٹ ہو رہے، شام ریٹ ہو رہے، انشاءاللہ جلدی دیکھو گے پھر ریٹ ہو جائے گا۔ ہوں جڑی قیمت ہے وہ 300 روپے ہے، ایک بندے دا 300 روپیہ فطرانہ ادا کرے۔ اور جنہ بندیاں نے اعتکاف کرنا ہے وہ اعتکاف کرن مسجد دے اندر، اور اعتکاف سمجھدار بندے کرن۔ اعتکاف دے وچ جڑا اسی دیکھیا نا بچپن چ اعتکاف ہوندا سی، پا پردہ ہونا ہے، منہ لپیٹیا ہونا تے اشارے نال کہنا، گل بھی نہیں سے کردے۔ ہوں ٹولی بنا کے فون کرن ڈے نے، اخبار اگے پئی ہے، کوئی تیرا اعتکاف نہیں۔ میں مفتی محمد اسلم عابدیانہ پیا، کوئی تیرا اعتکاف نہیں، تو تے انجوائے کرنا ہے مسجد۔ ہیں جی فون چل رہے ہیں، بالکل اعتکاف والا بندہ فون نہ رکھے، اخبار بھی نہ پڑھے۔ وہ دی وجہ ہے جی اخبار پڑھیا تے تعلق تے رہا سیاست نال تے دنیا نال، تو تے اللہ دی بارگاہ تے دھرنا مارنا ہے، تو تے اللہ دے بوئے تے معافی منگنا ہے، تو تے اللہ کولوں منگنا ہے، وہ اللہ دے گھر آئے ہیں اجے بھی پیچھے دھیان دے رہا۔ ہیں جی بالکل اعتکاف با پردہ بھی کرے، بنایا جاندہ حجرہ ویسے انج بھی لگا پھرے، لیکن کنا بولے، قرآن پڑھے تے بولے، نبی دی حدیث پڑھے تے بولے، اللہ دا ذکر کرے تے بولے۔ دنیا داری دی گل کرن تو چپ چنگی، دنیا دارہ نال گل کرن تو چپ چنگی، بولے کسے دین دے مسئلے تے بولے، گروہ بنا کے نہ بوے، بالکل ایویں باہر نہ پھردا رہے۔ اور یاد رکھو کہ بلا وجہ اعتکاف دی حالت غسل بھی نہ کرے، مسجد بھی نہیں ہونا۔ جی اس پاسے جائیے نا وہ بھی مسئلہ سن لو، بندہ گھر مسجد تے اکلا بیٹھا نا اعتکاف تے روٹی لے آنے والا کوئی نہیں، فقہا فرماندے نے روٹی لیا بھی سکتا ہے، مسیتے دے بندے غسل خانے تو لڑ پیندے نے، روٹی لیا بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے تے غسل فرما بھی سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، میں کڑھ کے بکھاواں گا، ذمہ دار آدمی ہیں۔ ہاں جی یہ سارے مسائل دے ضمن چ نے، موتقف جنہیں نے یہ ایک حدیث پیش کر دینا۔ مولا امام حسین، مولا علی دے پتر نے نا، سونا حسین ہے، مولا حسین فرماندے نے میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا جڑا بندہ 10 دن اعتکاف کرے، حضرت امام علی مقام فرماندے نے 2 حج تے 2 عمرے دا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، 2 حج تے 2 عمرے دا ثواب۔ اگلے جمعۃ المبارک دے اندر جامعہ شاہیہ برکات حبیب دا میں اعلان کراں گا، کرنا تے اس جمعے سی لیکن اگلے جمعے تے رکھ دیتا ہے۔ جامعہ دے نال میرے استاد گرامی نو بہت سارے بندے انتظامیہ نے جنہاں ویکھے ہے، سفید چٹی داڑھی بابے دا کمال ہے کہ جس بابے نے میرے جہا نکما بندہ تیار کر دیتا ہے دین دیاں گلاں کرنے واسطے، انہیں کیسے کیسے ہیرے تراشے ہون گے۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ جامعہ شاہیہ دا اعلان ہوئے گا۔ مزید کوئی مسئلہ پیش آ جائے، میں مسجد دے وچ ہی بیٹھا، میری عادت بھی جمعے تو بعد میں اتنے رہنا، کوئی بندہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اگر میں نہ ہوا تو قاری شہباز صاحب تشریف فرما نے پوچھ سکتے ہو، اپنی مساجد علماء نو پوچھو، ائمہ مساجد نو پوچھو، خطباء نو پوچھو۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی حاضری قبول فرمائے، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔